اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین حاضرین ناظرین السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے ہمارے گھر نہیں جلتے ضیاء الحق نہیں مرتا کے موضوع پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ شعر ایک مرد مومن، مرد کلندر، اسلامی نیتا بھارت محمد عمران پرتاپ گڑھی اس نے فرمایا، ہمارے گھر نہیں جلتے ضیاء الحق نہیں مرتا۔ اس نے ہی کہا، ہم نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی پیغمبر دے دے جو تیرے سوا کسی کے آگے نہ جھکے، وہ سر دے دے۔ جب حکم سر جھکانے کا آیا اور بھی سر اٹھا کر نکلے ہیں۔ میری بنیادوں سے نفرت ہے جن کو، اور میری بنیادوں سے محبت ہے جن کو، وہ میں لال قلعہ ہوں، لال قلعہ ہوں۔ میرا انداز ہے مست ملنگا، میرے گنبد پر ہے ترنگا۔ اس نے دریا کوزے میں بند کر دیا۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں تھوڑا سا قدر جمہوریت پاکستان سے زیادہ ہے اور رول آف لا بھی زیادہ ہے۔ ادروائز اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو 3-4 سال سے وہ جیل میں ہوتا، لیکن وہاں وہ اسلامی نیتا گرج رہا ہے اور اسلامی انقلاب کا ایک راول دستہ اور ہیرو ہے۔ وہ کہتا ہے، ہمارے گھر نہیں جلتے ضیاء الحق نہیں مرتا۔ سچی بات یہ ہے برے کو برا کہنے کا کوئی رواج نہیں ہے، اور اس وجہ سے اچھے کو اچھا بھی کہنے کا رواج نہیں ہے۔ برے کو برا اس لیے کہنے کا رواج نہیں ہے کہ برے نے اپنا مقام اتفاقاً نہیں بنایا، بڑی محنت کر کے بنایا۔ وہ اپنی سطح پر ایک فرعون ہوتا ہے، فرعون، اس کے آگے دوسروں کو چاپلوسی کرنی پڑتی ہے، اس کو عزت کرنی پڑتی ہے اس کی، اور وہ عزت ہماری ہڈیوں میں رس بس جاتی ہے، اور اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اس رد عمل کی وجہ سے ہم اچھے کو اچھا کہنا تو کجا، برا اور قابل نفرت سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو شریف کہہ دے تو وہ کہتا ہے توبہ 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 توبہ، شریف تو گدھا ہوتا ہے، اور کوئی گالی مجھے دے دو، میں تو قطعاً شریف نہیں ہوں، میں تو قطعاً اچھا نہیں ہوں۔ میں اس پر بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن میں ہمارے گھر نہیں جلتے ضیاء الحق نہیں مرتا، میں اس چیز کا خود چشمدید گواہ ہوں۔ سید محمد متین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سامنے فرمایا کہ ضیاء الحق نے بلایا
اتفاقاً میں ایسے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اس کا انتظار کر رہا تھا تو اس نے جھانکا ساتھ والے کمرے سے اور مجھے ڈانٹ کر کہا کہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہو، مجھے جلدی جلدی اسلامی آئین و قوانین دو بنا کر تاکہ میں نافذ کر دوں ملک میں۔ میں جلدی جلدی اٹھ کر کہا سر یہ اسلامی آئین و قوانین میرے میز پر پڑے ہوئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آج ہی ابھی آرڈر دے دیں کہ یہ سپریم لا آف لینڈ ہے۔ تو وہ ہنس پڑا، اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ مذاق کیا ہے، وہ زندگی میں میرا آخری دن ہوگا جب میں نافذ کروں گا۔ یہ جماعت اسلامی کے رسالہ ایشیا میں بھی چھپا ہے، میں ہی نہیں صرف کہہ رہا۔ اور یہ ہماری مسجد میں ایک آزاد کشمیر کا وہ تبلیغی جماعت آئی، اس کا امیر، اس نے کہا مجھے شرم تو آ رہی ہے، میری تضحیق بھی ہو رہی ہے، کیونکہ بٹ مین سب کو پتہ ہوتا ہے کہ بٹ مین کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ پرسنل سرونٹ ہوتا ہے، بوتھ پالش کرتا ہے۔ میں ضیاء الحق کا بٹ مین تھا، شاعری کے ٹائم پر بلند آواز سے رو رو کر وہ کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے توفیق دے، میں پاکستان میں اسلامی آئین و قوانین کو نافذ کروں۔ جب اس نے اعلان کیا اس کا طیارہ ہوا میں پرچھے، اس کی بوٹیاں کدھر گئیں؟ ڈھونڈو، تلاش کرو اس کے قاتلوں کو، ڈھونڈو، کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا، سب کو پتہ ہے کون ہے، کوئی بھی بتا نہیں سکتا۔ اور ڈٹھک ہوتے تو کوڑ کو بارہ تھا۔ یہ جناب محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب، یہ اس نے کہا گھاس کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، تو اس کا جو آقا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس کی تو کم از کم سزا پھانسی ہے۔ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ کس نے پھانسی دی، وہ کہتے ہیں مشتاق نے دی، مشتاق مولوی نے دی، ضیاء الحق نے دی۔ ضیاء الحق نے وہ تو اس کو معاف کرنا چاہتا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو، اور اس نے کہا کہ میں تو اس کو معاف کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو بتایا گیا کہ سر قبر ایک ہے، مردے دو ہیں، جس کو مرضی ہے دفنا دو۔ اس کے باوجود اس نے جناب محترم ذوالفقار علی بھٹو کو کہا، کلوا بھیجا، اس نے کہا بتاؤ ضیاء الحق کے والد کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا سر مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ کہا میرے والد کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا شاہ نواز بھٹو۔ نے کہا آپ کیا بکواس کر رہے ہو، میں اس سے معافی مانگوں؟ اب یہ حالات ہی ایسے پیدا کر دیے گئے، اس نے کانٹے بوئے اسلامی آئین و قوانین کے، وہ پودے جو ہیں
Roses have thorns. Thorns have roses. وہ پھول ہوئے ہیں ایران میں. کہاں کہاں اگے ہیں, کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہے, یہ پیپل پارٹی سے پوچھو, وہ اچھی طرح جانتی ہے. سیکولر ہے, سیکولر کا میں نے بھی وہ نہیں بتا سکتی. سیکولر کا مطلب لا مذہب بے دین ملت سیاست ہو, تو یہی مطلب ہے سیکولر کا. وہ کہتی ہے کہ یہ ضیاء الحق کے کانٹے ہیں, یہ بوئے ہیں. اور میں آخر میں بات ختم کرتا ہوں. اس نے امام آیت اللہ میں کہوں گا خامنہئی اس وقت وہ ایران کے صدر سے سرکاری دورے پر آئے ضیاء الحق کے ساتھ پہلو پر پہلو. علامہ اقبال کے مزار پر اس نے کہا کہ علامہ اقبال میرا مرشد ہے, اس کے فارسی کلام کی برون منت اسلامی انقلاب ایران آیا ہے, ہم پاکستان کی قدر کرتے ہیں, یہ کام ضیاء الحق کا ہے, اس نے بلوایا, اس کو ملنے کے لیے امام آیت اللہ خمینی نے ایک وفد بھیجا. اس نے کہا سر ہم سید ابوالعلا مودودی کو ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے اتنی سرخ سرخ آنکھیں نکالی. یہ جو حکومتی کرندے ہوتے ہیں یہ بڑے سخت ہوتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کو علم ہے کہ آپ سرکاری وفد آئے اور ضیاء الحق کو ملنے کے لیے آئے ہیں, سید مودودی کو آپ کیسے مل سکتے ہیں؟ نو. انہوں نے کہا آہستہ بولو, جذبات سے نہ بات کرو, ہمیں حکم ہے کہ اگر نہ اجازت ملی تو ضیاء الحق سے نہ ملنا, واپس چلے آنا. انہوں نے ضیاء الحق سے پوچھا کہ سر یہ ماجرا ہے. انہوں نے کہا خدا را بڑے محبت پیار سے ان کو لے جائیں اور پہلے ملوائیں اور پھر میرے پاس لے آئیں. وہ ضیاء الحق اس نے یہاں نہیں, میں نہیں کہتا, میں نے سنا ہے, میں کوئی چشمدید گواہ نہیں ہوں, کرکٹ کے میچ پر وہ گیا ہے بھارت. ضیاء الحق پاکستان کا اور انڈیا کا کرکٹ میچ تھا, وہ دیکھنے کے لیے بھارت گیا. اس کے صدر کو کان میں کہا, کیا کہا مجھے تو نہیں صحیح علم, لیکن سنا ہے. انہوں نے کہا آپ تو صرف بھارت میں ہو, مسلمان تو دنیا کے کونے کونے میں ہیں, بھارت جل جائے گا. آپ کیا بات کر رہے ہو, کیا سوچ رہے ہو, میرے پاس سب کچھ موجود ہے. اس کے بعد ان کے سر ایسے جھک گیا. اگر ضیاء الحق زندہ رہتا یہ کیا ہوا میں نہیں بتا سکتا, مجھے علم بھی نہیں ہے, مجھے تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں 87 ایئر اولڈ ہوں, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر ضیاء الحق 2 مہینے 3 مہینے اور زندہ رہتا, آج
قرآن اور سنت پاکستان میں سپریم لا لینڈ ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیں انفرادی، اجتماعی، ریاستی اور بین الاقوامی سطح پر اہل اور متقی لوگوں کے ساتھ، حزب اللہ کے ساتھ، حزب الشیطان کے خلاف اپنی تمام توانائیاں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اجازت دے، خدا حافظ، السلام علیکم۔